صلاح الدین ایوبی، امانت کی حفاظت۔ دمشق میں رات کا پچھلا پہر تھا۔ قلعے میں خاموشی تھی، مگر صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ صلاح اپنے سپاہیوں کی فہرست دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک سپاہی گھبرایا ہوا اندر آیا۔ مولانا، ایک مشکل پیش آ گئی۔ صلاح نے سر اٹھایا۔ کہو، کیا بات ہے؟ سپاہی نے دلسا جنین لرزتی آواز میں کہا، ہم نے آج ایک صلیبی تاجر کو گرفتار کیا ہے اور اس کے تھیلے میں بے شمار سونا ہے۔ فوج سمجھتی ہے کہ یہ جنگی مال ہے، لیکن وہ تاجر کہتا ہے کہ یہ اس کی امانت ہے، جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ صلاح چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، اسے میرے پاس لاؤ۔ چند لمحوں بعد ایک تھکا ہوا خوفزدہ بوڑھا تاجر خیمے میں کھڑا تھا۔ صلاح نے نرم لہجے میں پوچھا، یہ سونا کس کا ہے؟ بوڑھا بولا، یہ میرے شہروں کے مزدوروں کی مزدوریاں ہیں۔ جنگ سے پہلے میں انہیں دینے نکلا تھا، راستے میں قید ہو گیا۔ یہ میرا نہیں، ان کا حق ہے۔ صلاح نے سپاہیوں کو دیکھا، کچھ ہنس رہے تھے، کچھ شک میں تھے۔ صلاح اٹھے، بوڑھے کے قریب گئے اور بولے، تمہاری امانت تمہیں واپس ملے گی۔ سپاہیوں نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن یہ دشمن ہے اور سونا بہت زیادہ ہے۔ صلاح نے وہ جملہ کہا جسے بعد میں تاریخ نے سنہری الفاظ میں لکھا، اسلام کی جنگ دشمنوں سے ہے، ان کی امانتوں سے نہیں۔ انہوں نے شخصی طور پر تھیلا بوڑھے کو دیا، اسے گھوڑا اور راستے کے لیے محافظ بھی دیے۔ بوڑھا تاجر رو پڑا، میں نے آج تک اس جیسا بادشاہ نہیں دیکھا۔ چند ماہ بعد وہی تاجر یورپ میں کھڑا اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا، کبھی سوچا تھا کہ دشمن کا بادشاہ میرے مزدوروں کا حق مجھ سے زیادہ محفوظ رکھے گا؟ اگر اس شخص کی تعریف تمہارے دل نہیں بدلتی تو کوئی دلیل تمہیں نہیں بدل سکتی۔ کہانی کا سبق، ایک ایمان امانت داری سے پہچانا جاتا ہے۔ صلاح الدین نے ثابت کیا کہ دشمن بھی تمہاری دیانت کے گواہ بن سکتے ہیں۔ دو طاقت انصاف سے بلند نہیں ہوتی۔ ایک بادشاہ کے پاس اختیار تھا کہ وہ سونا رکھ لے، مگر اخلاق نے اسے روک دیا۔ تین کردار دشمنوں کے دل جیتتا ہے، تلوار صرف میدان جیتتی ہے۔